لہذا ہم جب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے، تو ہم نے تعظیم و توقیر، اپنی آوازوں کو دھیما رکھنا، ان سے منسوب شدہ ہر چیز سے محبت کرنا اور حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا، یہ ہم پر لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں اس پر، دینی تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی چلے۔ آج کل کے دور کے حساب سے ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے، اس سے تھوڑی سی اتباع جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ ایک شخص ہے، وہ کسی محبوبہ کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اب اس کو وہ لڑکی جو کہتی ہے وہ وہی کرتا ہے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ فلاں کرتا پہن لے، فلاں چپل، اس طرح کا ہیئر اسٹائل اپنا لے، وہ بالکل ویسا ہی کرتا ہے۔ یعنی اس کا ہر قول مان رہا ہے وہ۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اپنی محبت میں سچا ہے۔ اگر یہ کہہ رہا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو یہ سچا ہے، کیونکہ اس کی ہر بات مانتا ہے یہ۔ اب ایک دوسرا شخص ہے، وہ بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جب اس سے کوئی کہتی ہے اس کی محبوبہ کہ فلاں کپڑے پہن لیجیے، فلاں کلر کا پاجامہ پہن لیجیے، ہیئر اسٹائل اس طرح کا بنا لیجیے، وہ سن تو لیتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا وہ۔ اب کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے؟ سچا ہے وہ؟ بالکل نہیں، وہ محض ڈرامے بازی کر رہا ہے، کیونکہ وہ دعویٰ تو کر رہا ہے محبت کا، لیکن نہ تو قول پر عمل کر رہا ہے اور نہ ہی اس نے کہنے کی باتوں پر توجہ دے رہا ہے۔ تو اس کی محبت کا دعویٰ محض ایک دعویٰ ہے، یہ کوئی محبت نہیں۔ اس کو عام لفظوں میں کہیں تو ٹوپی ڈرامے ہیں، یہ کوئی محبت نہیں۔ اب ہم اپنی طرف آئیں، ہم خود کو دیکھیں۔ ہم نے ابھی ہاتھ اٹھائے تھے سب سے، ماشاءاللہ سے۔ ایک سوال ہوا تھا آپ سے کہ کون کون حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ ماشاءاللہ سب نے ہاتھ اٹھائے۔ اب مجھے یہ بتائیں، تعظیم و توقیر ہے؟ تعظیم و توقیر، ادب و احترام ہے؟ تقریباً کچھ افراد کے علاوہ مجھے کہیں نہیں دکھ رہا۔ محبت کا دعویٰ ختم، پہلا اسٹیپ نہیں چڑھ پائے آپ۔ چلے دوسرے اسٹیپ کی طرف آتے ہیں۔ آوازوں کو دھیما رکھا ہوا ہے؟ نہیں، قول اور اس پہ باتیں جاری ہیں۔ آوازوں کو دھیما نہیں رکھا ہوا، دعویٰ کمزور۔ تیسرے اسٹیپ کی طرف آتے ہیں۔ منسوب شدہ جتنی بھی اشیاء ہیں، کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ اس میں چلیں مان لیتے ہیں، کیونکہ جب سامنے رکھی ہو تو ہم ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، چومتے بھی ہیں اس کو۔ اس میں تھوڑا بہت کامیاب، چلیں آپ کو اس میں 70 نمبر مل گئے، ہمیں 70 نمبر مل گئے، پھر بھی 30 نمبر سے رہ گئے۔ جو کامل درجہ تھا وہ ہم نے حاصل نہ کیا، جو ہمارے اسلاف کا تھا، جو ہمارے صحابہ کا تھا، اس تک ہم نہیں پہنچ پائے۔ چوتھے اسٹیپ پر آتے ہیں، اتباع۔ یہاں پر تو ہر بندہ کمزور ہی دکھے گا، محض دعویٰ ہوگا محبت کا، لیکن اتباع بہت مشکل ہے۔ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھتے ہیں، یہ تقریباً دوسری جلد ہے مسند ابی داؤد کی۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کسی طرف جاتے ہیں قافلہ لے کر، راستے میں نماز کا ٹائم ہوا تو حضور علیہ السلام اپنی نعلین مبارکہ پہنے ہوئے ہیں، اس کو اتاری نہیں، اور نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ بھی اسی طرح کھڑے ہو گئے، کیونکہ جو حضور کریں گے وہ صحابہ نے کرنا ہے، وہ ان کا عشق ہے، وہ ان کی محبت ہے۔ اتنے میں حضور علیہ السلام دوران نماز اپنے نعلین مبارکہ کو اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی یہی کرتے ہیں۔ جب نماز ختم ہوتی ہے
تو حضور علیہ السلام صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، میں نے تو چپل اتاری لیکن تم نے کیوں اتاری؟ تو صحابہ کیا عرض کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم نے آپ کے عمل پر عمل کرتے ہوئے چپل اتار دی۔ حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ وہ جو بات تو وہی ہو رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کی چپل پر نجاست ہے، اس کو اتار دیجئے۔ میں نے اس لیے اتار دی۔ اب دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان، کوئی دلیل نہیں مانگی، بس دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے عمل کیا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے۔ کوئی دلیل نہیں مانگی، بس عمل پہ عمل ہوگا۔ یہ ہے اتباع، اس کو کہتے ہیں کامل محبت۔ یہ ہوتی ہے دعویٰ کرنا محبت کا اور اس پر پورا اترنا۔ ہم اس میں کمزور ہیں۔ ابھی اگر آپ سے پوچھا جائے نماز، تقریباً کوئی 40% لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہاں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ 40% سے زیادہ کر رہا ہوں، 20% یا 10% جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، مسجد کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، بہت کم ہیں۔ جو دین کا ستون ہے ہم تو اس پر پورا نہیں اترتے۔ دوسری اتباع کو تو آپ چھوڑ دیں، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ اتباع تو نہ ہوئی، کامل محبت کہاں سے ہوگی؟ محض دعوے ہی دعوے ہیں، کوئی محبت نہیں۔ ابھی بھی یہاں پر شاید آپ لوگوں کو میری بات بری لگے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ابھی الحمدللہ میرے استاد العلماء استاد القرآن حضرت علامہ عبد المجید سعیدی صاحب تشریف لائے، ہم ان کو دل کی عطا گرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت کا دل سے ادب اور احترام کرتے ہوئے خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی گفتگو کو پھر سے جاری رکھتے ہیں۔ اچھا، بات چل رہی تھی کہ اتباع کی۔ اب ہم جب اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہم اپنے دعووں پر پورا نہیں اترتے، لہٰذا آج ایک چھوٹا سا پیغام لے کر جائیں یہاں سے۔ وقت بہت قلیل ہے، آگے مزید بات اگر کھینچی جائے تو بہت آگے تک جائے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہے، یہ ایسے ختم نہیں ہو سکتی۔ ہماری زندگیاں بیت جائیں گی لیکن یہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی، لہٰذا وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور ایک پیغام آپ لوگوں کے نام۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں جو کمزوریاں پائی جا رہی ہیں یہ کیوں ہیں؟ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو پھر آپ کوئی بھی دین کا کام لے لیں، اس میں محض آپ دعوے کریں گے، اس کو پورا نہیں کر سکتے آپ، اور دعووں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دعویٰ ہو اور دلیل نہ ہو، دعویٰ رد۔ اس لیے دعویٰ کرنے سے پہلے دلیل کو پختہ کریں، دلیل کو پختہ کریں گے آپ کا دعویٰ آٹومیٹکلی پختہ ہو جائے گا، اور اس کے لیے آپ کو دین کا علم حاصل کرنا ہوگا، یہ لازمی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ لہٰذا جن کی عمریں زیادہ ہو چکی وہ اس طرف آ جائیں تو فبیہا، نہیں آ سکتے تو اپنی اولادوں کو جس طرح اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں،
اسی طرح سے مدرسوں کا رخ کروائیں. یہ مدرسے بھی آپ لوگوں کے بچوں کے لیے ہی کھلے گئے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے ہی کھولے ہیں ہم لوگوں نے, کسی اور کے لیے نہیں. جب دین کا علم ہی ہم حاصل نہیں کریں گے تو نہ تو دین اور نہ ہی دنیا کہیں پر بھی کامیابی نہیں. لہٰذا آپ سے التماس ہے, گزارش ہے, کیونکہ جب نظر کی جاتی ہے عوام الناس کی طرف دل دکھتا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہیں تو حضور کے امتی لیکن عمل کوئی نہیں. عمل اسی وقت ہوگا جب دین کا علم یہاں ہوگا. دین کے علم کو یہاں پر رکھیں, انشاءاللہ العزیز سب کچھ ہوگا اور بیڑا بھی پار ہوگا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.